السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 89 سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 89۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں اے نبی جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی۔ کیسے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان پیشن گوئیوں کے مطابق جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور تصدیق کرتی ہوئی نا ان کی کتابوں کی۔ اب یہود جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نشانیوں سے واقف تھے، یہ ہم جان کر آئے۔ ان کے ہاں نبی کے آنے کے جو معاملات ہیں وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ اب پیشن گوئیاں کیا تھی، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی جو تورات کے اور انجیل کے حوالے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ کیا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، یہ ان کی کتاب ہے تورات کی استثناء، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان یعنی تیرے ہی بھائیوں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اب یہاں تیرے ہی بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل، یعنی انہوں نے کیا کہا، تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہاری ہی مانند ایک رسول برپا کرے گا، تو تیرے بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ کے گئے۔ آگے پھر فرماتے ہیں، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دائنے ہاتھ میں ایک آتشین شریعت ان کے لیے تھی۔ یہ بالکل فتح مکہ کا نقشہ کھینچا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں مکہ میں، تو دیکھیں آپ کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے، 10,000 صحابہ کرام تھے، یعنی ان کو استثناء میں کیا ہے، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ کوہ فاران مکہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور یہ آتشین شریعت، یہ قتال کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے بہت تفصیلی احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کی شکل میں عطا فرمائے، تو یہ آتشین شریعت اس کے حوالے سے کہا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور میں ان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی۔ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظروں میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ تو یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ آتا ہے، ہم بڑی خوشی منائیں گے، اللہ تعالیٰ مبارک ہے، اللہ نے اس کی جو ہے وہ دعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے قبول فرما لی، ان کے آنے کی دعا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انجیل میں متی کی انجیل، یعنی انجیل بھی مختلف ہے، اناجیل ان کو کہا جاتا ہے، متی کی، لوکا کی، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اعمال الرسل، تو ان میں سے ایک ہے متی۔ اس کے اندر کیا ان کا ارشاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یسوع نے ان سے کہا کہ تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔
یہ خداوندہ کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اے بنی اسرائیل، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے یعنی بنی اسماعیل کو دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا یعنی آخری نبی پر، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جس پر وہ گرے گا، گرے سے مراد یہ کہ غالب آئے گا وہ، اور جو اسے ٹکرائے گا وہ خود پاش پاش ہو جائے گا، وہ اسے پیس کے رکھ دے گا۔ یوحنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل ہوا کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ دنیا کا سردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یہ یوحنا کے اندر الفاظ آئے ہیں ان کے۔ پھر یوحنا میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اور الفاظ، میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ تو یہ پیشن گوئیاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہیں۔ یہود نے ان پیشن گوئیوں کو سنبھال کے رکھا۔ ان کی وجہ کیا تھی کہ نبی تو یقیناً آئیں گے، جب وہ تشریف لائیں گے تو ہماری بدبختی کے دن ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں ہمارے دشمنوں کے اوپر فتح عطا فرمائیں گے، یعنی ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم اپنے دشمنوں کے اوپر کامیابی حاصل کریں گے۔ اور یہ میں کل آپ کو ہسٹری بتا چکی کہ ان کی جو دو آپس میں گروپنگ ہوئی تھی، یہودیہ اور اسرائیل جو ہیں، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اب وہ دوبارہ سے عزت جو ہے ہم حاصل کر سکیں گے۔ اب مدینہ کے وہی 3 قبائل جو تھے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طریقے سے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں آ کر کے۔ ان کو اندازہ تھا کہ وہ جو نبی تشریف لائیں گے وہ اس پٹی کے اندر تشریف لائیں گے، نہیں یثرب کے اندر تشریف لائیں گے، کھجوروں والی سرزمین میں، یعنی وہ ہزاروں سال پہلے یہاں پہ آ گئے تھے۔ اور یہود جو تھے وہ عربوں کے ارد گرد کے قبائل سے جب جنگوں میں شکست کھاتے تھے تو کہتے کہ جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں تباہ کر دیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے، یعنی یہ اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں کی باتیں کوٹ کیا کرتے۔ وہ اس نبی کی آمد کے لیے دعائیں کرتے اور اپنے دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، کتاب جب آئی ان کے پاس، کتاب اللہ کے پاس سے۔ یہاں کس کتاب کا ذکر ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کیا کر رہا تھا؟ مصدق لما معہم، ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا، ویریفائی کرنے کے لیے قرآن بھیجا گیا، ان کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کے لیے، کنفرمیشن کے لیے آیا، ان کے اپنی باتوں کو، ان کے عقیدوں کو، ان کی گفتگو کو جو ان کی کتابوں میں درج ہیں، اور وہ خود جو سینکڑوں سالوں سے اپنے دشمنوں کو بالکل بول بول کر سنا رہے تھے، نبی نے آنا ہے، نبی نے آنا ہے، نبی نے آنا ہے، اور پھر ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ گویا قرآن کا سب سے پہلا احسان خود یہود کے اپنے اوپر ہے کہ قرآن نے آ کر کیا کیا؟ انہی کی کتابوں کی تائید کی، کنفرم کیا ان پیشن گوئیوں کو، ان خبروں کو، اور ان کی تاریخ اور انبیاء کے واقعات کو بتایا کہ وہ جو باتیں ہیں وہ درست ہیں اور انتہائی پاکیزہ باتیں۔ اس احسان کا حق کیا تھا کہ یہ سب سے آگے بڑھتے اور بڑھ کر لبیک کہتے اور اس کو باتوں کو قبول کرتے، جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے، جھنڈا لہراتے، اسلام کا بول بالا کرتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ پہلے جو لوگ تھے یہ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ آ گیا ان کے پاس، آ گیا، کتاب بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہی ہم، کیونکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو انہوں نے پہچان لیا،
اب پہچان لیا، لیکن پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بھی، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی لعنت ہے ایسے انکار کرنے والوں کا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ ان کی امید کے برعکس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو قوم پرستی نے ان کے اوپر ایسا پردہ ڈالا، حسد نے ان کو ایسا گمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اس انکار کے بعد فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت، یہ جو پہچاننے کے بعد کا انکار تھا نا، یہ ان کے جرم کی شدت اور سنگینی کو واضح کرا، بہت بڑا جرم تھا جو انہوں نے کیا۔ انہوں نے کسی اجنبی یا انجان نبی کا انکار نہیں کیا، بلکہ جسے وہ پہچانتے تھے۔ اللہ نے یہاں کیا کہا؟ فلما جاءہم ما عرفوا، اللہ نے کہا وہ پہچانتے تھے، وہ پہچان چکے تھے۔ آگے آیات آ رہی ہیں کچھ، اب کچھ ٹائم کے بعد ہی ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ میں ہی پڑھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے پہچان کر جان کر انکار کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور ضد کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر لعنت ہے۔ لعنت سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم۔ ہم نے تقریباً مکمل کر لی اس کا، بس ہم نے لیسن جو ہمارے لیے ہے وہ دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کہیں قرآن و سنت کی صحیح بات کو پہچاننے کے بعد بھی ہم لوگ بھی بنی اسرائیل کی طرح وہ رویہ نہ اختیار کریں کہ معاشرے کے رسم و رواج، فرقہ بازی، مسلک پرستی، ذات برادری کا پریشر، وہ اور خواہشات ہمیں انکار پر آمادہ نہ کر دیں۔ کس چیز کے انکار پر؟ قرآن و سنت کے انکار پر، اللہ کی صحیح بات کے انکار پر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ انکار ایک عام سی بات ہو چکی ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو مکمل پیکج کے ساتھ لینے والے بنیں، بہترین انداز میں عمل کرنے والے۔ آیت نمبر 90، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ جو ہدایت اللہ نے نازل کی، یہ لوگ اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس بندے کو خود چاہا، بندے سے مراد یہاں من عبادی ہی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خود چاہا تو ان کو نواز دیا۔ فباؤ بغضب علی غضب، اس لیے اب یہ غضب کے اوپر غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے ہی منکرین حق کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب پھر اس تاریخی منظر کو جانیے اس آیت کے حوالے سے۔ یہ آیت بھی یہود مدینہ کے انکار کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، آیت 90، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ظاہر کیا، اور وہی وجہ کہ بنی اسرائیل سے آنا ہے، آنے والے نبی ہماری قوم سے ہوگا، اور وہ ہمیں دنیا پر حکمرانی دلوائے گا، ہمیں دنیا کے اوپر فتح دلوائے گا، کامیابی دلوائے گا۔ یہ ان کے عقیدے اور سوچیں تھیں نئے نبی کے حوالے سے۔ یہ عقیدہ اللہ کی جو صفت ہے عدل، اس کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ نبوت اللہ کس کو عطا کرتا ہے؟ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کی منمانی نہیں ہے۔ اب جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت کا وہ مقام واپس لے لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہاں سے ان کے دلوں کے اندر اب وہ حسد، بغض، کینہ، یعنی ایک نئی ہسٹری جو ہے وہ یہاں سے جنم لیتی ہے نبی کریم کے آنے کے فوراً بعد۔ چونکہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کا انکار کریں گے، ہم انہیں نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ ان یکفروا، یعنی کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا۔ بیچ ڈالا کیا؟ کہ انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا انداز اختیار کیا؟ ان کے اوپر طنز بھی ہے اور ان کو مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کتنی بری تجارت کی، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ہدایت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا، آخرت کو چھوڑا، اللہ کی رضا کو چھوڑا، اور انہوں نے دنیا داری کو، دنیا پرستی کو اختیار کر لیا۔ ایمان کے بدلے انہوں نے اپنی ضد کو اپنا محبوب بنا لیا، خود کو دوزخ کے عوض انہوں نے فروخت کر دی، یعنی دوزخ انہوں نے لی اور اپنے آپ کو انہوں نے فروخت کر دیا، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ گویا انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا، انہوں نے خود کو خود آگ کے سپرد کر دیا۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ اپنی آخرت کو اپنے دنیا کے حسد کی وجہ سے تباہ کر بیٹھے، برباد کر بیٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مزید کیا فرماتے ہیں؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ انہوں نے انکار کیا جو اللہ نے نازل کیا۔ کس وجہ سے انکار کیا؟ بغیا، ضد آ گئی تھی۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندے کو کیوں نوازا، اللہ کی ہدایت کا کیوں انکار کیا انہوں نے؟ ضد کی وجہ سے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی، بغین کا لفظ یاد رکھنی، یعنی حسد۔ انہیں اس بات پر غصہ آیا کہ نبی کو ہماری قوم کی بجائے کسی اور قوم میں کیوں بھیجا گیا۔ اب فضل سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ینزل اللہ من فضلہ، فضل سے مراد نبوت ہے۔ فضل سے مراد، جب بھی اللہ کے فضل کی اس طرح اس کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے کہ اس نے نازل کیا، تو اپنا فضل کیا ہے؟ اپنے نبی کو اس نے بھیجا، نبوت دی اس، اور نبوت کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا کہا نا، ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، نبوت کا ملنا 100% اللہ کے حکم، ان کی رضا، ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ نسل پرستی کے ٹھیکیدار جو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں نبوت کا دینا لینا نہیں ہے۔ لین دین کا اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں اپنی مخلوق میں سے کسی کو، تو اللہ پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ لیکن یہ بہت ہی بدتمیز تھے، یہ انگلیاں اٹھانا جانتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس جرم کے اوپر، جو انہوں نے اللہ پہ انگلی اٹھائی کہ کیوں بھیجا، فلاں کے پاس کیوں رسول بھیجا، یہاں کیوں نہیں بھیجا، ہم نہیں مانیں گے، ہمیں پتہ ہے رسول، تو نہیں مانیں گے ہم۔ ضد تھی، اکڑ تھی، تکبر تھا۔ اللہ نے ان کی سزا اناؤنس کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فباؤوا بغضب علی غضب، اب یہ غضب کے اوپر غضب کے مستحق ہوئے۔ غضب کے اوپر غضب، پہلا غضب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے انہوں نے میثاق کو توڑا، شریعت کے ساتھ انہوں نے خیانتیں کی، انبیاء کرام کو جھٹلایا اور پھر انہیں قتل کیا۔ پہلا غضب، پہلا غصہ، اپنی شریعت کے ساتھ ان کی انتہا درجے کی بددیانتی تھی۔ دوسرا غضب، اللہ نے انہیں قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری چانس دیا، سیکنڈ اور لاسٹ چانس ان کو ملا کہ یہ دوبارہ سے وہ پالیں، اس کا موقع اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی مہربانی کے دروازوں کو یہ بڑی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ بند کرتے چلے، یعنی اللہ نے دروازے کھولے کہ چلو جو ہوا ماضی میں سو ہوا، اب دین اصل شکل میں دوبارہ سے قرآن اور نبی کریم کی شکل میں آپ کے پاس آ گیا، آؤ مان لو اور دوبارہ بلندیاں حاصل کر لو، عزتیں حاصل کر لو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ضد آ گئی، انا آ گئی، ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بند کریں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے دروازے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی مہربانی۔ تو یہ جو فباؤوا بغضب علی غضب،
یہ ان کی اپنی اختیار کردہ گمراہی ہے، خود اختیار کی انہوں نے اپنی گمراہی، گمراہی کا رزلٹ۔ اور اللہ نے کیا کہا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور کافروں کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے، یعنی یہ وہ عذاب جو دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہو، صرف دردناک نہیں ہوگا بلکہ ذلیل کر دینے والا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے کہ اللہ فرما برداریوں پر عزتیں دیتا ہے، لیکن جب اس ٹائپ کی نافرمانیاں اس کے سامنے آتی ہیں تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو عذاب مہین دیتا ہے، ذلیل کر دینے والے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، زیادہ چیزیں ہم اسی طرح کی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کی آیات کو بھی تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب وہ پکڑ پہ آتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اپنی پکڑ سے سب کو محفوظ فرمائے کہ اس کی پکڑ کا انسان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب ٹیک اویز کیا ہیں کہ یہاں سے ہم نے اس آیت میں بغین، ضد، حسد، اس کی تباہ کاریاں دیکھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم رسول کو ماننے سے، اللہ کی کتاب کو ماننے سے صرف اس ضد کی وجہ سے انکار کر، حسد کی وجہ سے انکار کر، اپنے اوپر ہمیشہ کی عزت کے دروازے بند کر لیے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ان کی بدبختی اور بدنصیبی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب مہین ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھ آئی کہ ہمیں چیک کرتے رہنا ہے حق کے معاملے میں، سچائی کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں کبھی بھی ضد، حسد، اناد آڑے نہ آئے، اور ہم کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں جو معاملہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حق کے معاملے میں کر رہے تھے۔ ہم دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہم انصاف کو چننے والے بنے، ہم سچائی کو چننے والے بنے، ہم اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات کو چننے والے بنے، اور ہم ان نیگیٹو چیزوں کو، نیگیٹو اعمال کو اپنے رویوں سے خیر بات کہیں، خدا حافظ کہیں۔ اگر یہ زندگیوں کے اندر حسد رہے، اللہ نہ کرے، بغین، ضد، حسد، تو اس کا بہت بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان یہ جان لینا ہے ہم سب نے کہ یہ ہدایت کے دروازے بند کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ کو حسد اتنا زیادہ ناپسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جاننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو، بما انزل اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو صرف اسے ہی مانتے ہیں جو ہماری کتاب میں اتری، بنی اسرائیل پر اتری۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے باہر جو کچھ آیا ہے وہ اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے سامنے قرآن کی دعوت اور اپنی رسالت کی خبر پیش کی انہوں نے، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، بڑے تکبر سے انہوں نے کیا کہا کہ پہلے نے کہا گیا آؤ اس کو مان لو، انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، جو ہم پہ نازل ہوا اس کو ہم مانیں گے، اور ہمارے علاوہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ گویا یہ جو بات انہوں نے کہی، قالوا نؤمن سے لے کر بما وراءہ، یہ بتا رہی ہے کہ وہ حق کو نہیں دیکھ رہے، سچائی کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنے قبیلے کو، اپنی قوم کو، اپنے نسب کو۔ اصل بیماری وہی نسلی برتری، تکبر، یعنی بظاہر تو بغیہ نظر آ رہا ہے نا، ضد ہے، لیکن ضد کے پیچھے بھی کوئی روٹ کاز ہے، اور وہ کیا ہے؟ تکبر ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ان کے ہر دور کے لوگوں میں تکبر سرایت کر گیا تھا، رچ بس گیا تھا تکبر۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، انبیاء کرام، کل ہم نے پڑھا نا وقفینا، پے در پے ہم نے رسول بھیجے، تو ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ رسول ہماری قوم کے علاوہ کہیں اور سے کیسے آ سکتا ہے، یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے
اصل ہماری کتاب ہے، باقی نعوذ باللہ ساری باطل کتابیں ہیں، باطل چیزیں ہیں۔ یہی غرور ان کے ہر عمل کو زہر آلود کر رہا تھا، حق کو ٹھکرا رہے، کیوں کہ یہ ہمارے اپنوں سے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہی حق ہے ان کے ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہے، یعنی ان کی تورات کی پیشن گوئیوں کے مطابق۔ یہ ریفرنسز بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ برحق ہے، تمہاری کتابوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوی ایمان کو ریجیکٹ کر دیا کہ اگر واقعی تم مومن ہوتے تو جو حق تمہارے پاس آیا تمہاری ہی پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتے ہوئے تم نے اس کو ماننے سے کیوں انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت زبردست طریقے سے رد کرتے ہوئے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیا نبی ان سے پوچھو کہ اگر تم صرف اسی تعلیم پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے رہے جو تمہاری طرف آئے؟ اگر تم واقعی مومن ہو تو تم نے پہلے آنے والے انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا؟ جواب دو۔ گویا اللہ نے ان کے ماضی کے پردے کو چاک کر دیا۔ آیت 91 کے اندر تم تو اپنی کہی ہوئی باتوں پہ سچے نہیں ہو، تم کہتے ہو ہم بڑے آئے تورات پر ایمان لانے والے، تو کیا تمہاری تورات میں تمہیں یہ اللہ نے اجازت لکھ کر دی ہوئی ہے کہ جاؤ جب بھی کوئی رسول تشریف لائیں یا ان کا انکار کر دو یا ان کو قتل کر دو؟ کیا تمہاری کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے؟ یقیناً نہیں لکھی۔ تو پھر تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم گستاخی میں اس حد تک آگے کیسے بڑھے کہ تم نے انبیاء کرام کو مارا؟ اور یاد رکھیے کہ یہ قتل صرف جسمانی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو جھٹلانا، ان کو ایذائیں دینا، ان کی تعلیمات کی مخالفت کرنا، یہ بھی ایک طرح سے روحانی قتل کا ہی حصہ تھا۔ یعنی وہ کبھی جسمانی قتل کی طرف جاتے تھے اور زیادہ تر روحانی قتل کی طرف جاتے تھے انبیاء کرام، یہ ان کا ایک طرح سے موٹو تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم انبیاء اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے اگر تم واقعتاً مومن ہو؟ تو یہ جو قتل تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں نے تو نہیں کیا تھا، پھر اللہ ان کو کیوں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ وجہ کہ یہ اپنے بڑوں کے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ بہت فخر کرتے تھے، یہ ان کی پالیسیوں کو، اپنے بڑوں کی پالیسیوں کو، روحانی قتل کو اب تک جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ ماضی کے ظالموں کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، یعنی ان کے ہیرو کون تھے؟ ظالم، نبیوں کو قتل کرنے والے، نبیوں کا انکار کرنے والے، اور یہ خود بھی انہی کے ہی نقش قدم پر چل رہے تھے۔ ہم سب کے لیے اس کے اندر لیسن کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان تکبر میں آ کر اپنی نسل کی برتری، نسلی برتری، کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں میرا چچا ہے، فلاں میرا دادا تھا، ان کے اندر آ کر انسان حق سے آنکھیں بند کرتا ہے، حق کے دروازے اپنے لیے بند کروا کر اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر لیتا ہے۔ تو یہاں رک کر قرآن کا ایک میسج جاننے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ کیا کہ اگر کوئی کسی بھی مقدس ترین گھرانے سے کیوں نہ ہو، اعلیٰ ترین ماحول سے کیوں نہ ہو، اصل میں اللہ کی نظر میں وہی معزز ہے جو قرآن کو لے گا، اپنے سر کا تاج بنائے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرے گا، وہ اللہ کی نظر میں محترم ہے۔ جو قرآن کی ہر بات کو کھلے دل اور سچائی سے لے گا، یہ نہیں کہ صرف وہ اس بات پہ فخر کر کے بیٹھا رہے کہ میں تو چونکہ فلاں خاندان سے ہوں لہٰذا میرے لیے قرآن کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یا ماننا میرے لیے ضرورت نہیں ہے، ایسے نہیں وہ کہہ سکتا۔ حق پرست خواہشات کو اعتدال میں رکھتے ہیں، اور اگر کبھی اپنی کسی خواہش کا گلا گھونٹنے کی باری آ جائے، کوئی ایسا موڑ آ جائے
حق پر چلتے چلتے کہ اپنی خواہش کو ٹھکرانا ہے، سائڈ پہ کرنا ہے، تو یہ لوگ بلا جھجک قربانی دے کر حق کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ بہترین رویہ ہے، اعتدال والا رویہ ہے۔ اس آیت کا لیسن بھی یہی ہے، مجھے آپ کو یہ لیسن اختیار کرنا ہے۔ لیکن جب انسان ضد میں آتا ہے، تکبر میں آتا ہے، تو بہت سی نفسیاتی اخلاقی برائیاں سامنے آتی ہیں اور پھر اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 92 پہ آ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آیا، اور اس کے بعد پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اب یہود کے جھوٹے دعوی ایمان اللہ تعالیٰ بار بار بے نقاب کر رہے ہیں، ان کے ماضی کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اب اس آیت 92 میں ان کے جھوٹے دعوی ایمان پر اللہ نے بہت زبردست قسم کی ضرب لگائی ہے، کیونکہ مدینہ کے یہودی بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تورات کو مانتے ہیں، تو ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کریم کی محمد کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آلریڈی ہمارے پاس رسول بھی موجود ہے اور آلریڈی ہمارے پاس کتاب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل اور ان کی تاریخ کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر واقعی تم موسیٰ کے وفادار تھے تو پھر ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود کیوں بنایا، تم نے کیوں شرک کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے، اور کیا لے کر آئے؟ بالبینات۔ اب بالبینات کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ ان کا عصا، ان کا ید بیضا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعونیوں کو مسلسل وہ جو نشانیاں آتی ہیں، کچھ آگے چل کر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کس طرح سے خون آیا ان کی چیزوں میں، کس طرح سے مینڈک، کس طرح سے سسریاں آئیں، پھر اس کے بعد یہ جو سمندر کا پھٹنا تھا، پھر فرعون اور اس کے سارے لاؤ لشکر کا اس کے اندر غرق ہونا تھا۔ یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، جو اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہزاروں سال پرانی کوئی ہسٹری ان کو سنا رہا تھا اور ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ تو خود چشمدید گواہ تھے ہر ایک چیز کے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، یہ بچڑے کی پوجا کوئی حادثاتی غلطی تو نہیں تھی، کوئی حادثہ تو نہیں ہوا تھا کہ اچانک کوئی چیز آ گئی تمہاری زندگی میں، اچانک تم دوڑ پڑے۔ یہ ایک شعوری انکار تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے جو ہم ان کا گائے کو ذبح کرنے والا، سنہری گائے کو ذبح کرنے والا واقعہ پڑھ کر آئے ہیں، یہ وہاں بتا رہا تھا، یہ ان کا رویہ پتہ چل رہا تھا، ان کی ڈٹائی، ان کی سرکشی، ان کی نافرمانی ہمیں پتہ چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ تم بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ شرک کوئی زبردستی والا جرم نہیں تھا، یہ جہالت پر مبنی جرم نہیں تھا، یہ مجبوری کی بنیاد والا جرم نہیں تھا، یہ انہوں نے خود اختیار کیا ظلم، انہوں نے خود چوز کیا اس ظلم کو۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ مراد وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی شرک تمہاری اپنی اصل کوتاہی تھا، تمہارا اصل اپنا بہت بڑا جرم تھا۔ پچھلے نبیوں نے بھی بنی اسرائیل کو ان کے اس شرمناک رویے کی طرف توجہ دلائی۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل، اب دھیان سے سنیے گا، تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں بے وفائی کی، یعنی اپنے شوہر سے تو نے بے وفائی کی۔ ہے بنی اسرائیل، تم وہ لوگ، تمہاری مثال اس دلہن کی مثال ہے کہ جو پہلے ہی بے وفا تھی جب وہ پہنچی اپنے شوہر کے پاس، تو تم تو تھے ہی بے وفا ہے بنی اسرائیل، تو اپنی اصلاح کر لو۔ تو ہم سب کے لیے اس میں سے جو سبق ہے وہ کیا ہے کہ سب سے بڑے جرم، سب سے بڑے ظلم، شرک سے ہر صورت بچنے کی کوششیں اور دعائیں جاری رکھتی ہیں، شرک بڑا ہو یا چھوٹا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی حالت میں دنیا سے جانا ہوا تو پھر اللہ کے ہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں۔
ہاں شرک کے علاوہ اگر کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما ہی دیں گے، لیکن شرک کے ساتھ کوئی معافی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کہ عملی دعووں، عملی وفاداریوں کے جھوٹے اعلانات سے بڑھ کر ہے کہ انسان اپنی سچی وفاداریاں اپنے عمل کے ذریعے دکھائے، عمل سامنے لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عملوں کو اس طرح کا بنائیں کہ اللہ اسے قبول و منظور فرما لے۔ آخری آیت 93 کو جان لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، سنو، یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، کوہ طور کو تم پر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، سنو، بقوہ، مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا، اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، لیکن تمہارے بزرگوں نے کہا ہم نے سن تو لیا مگر مانتے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے اس انکار کی وجہ سے بچڑے کی پرستش ان کے دلوں میں بسا دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے نبی ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہیں یہ باتیں جو تمہارا یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ یہ آیت ہم اس طرح کا حکم تورات پر عمل کرنے کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، سورہ البقرہ 63 میں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے یہ حکم۔ دوسری دفعہ یہ حکم آیا، یہ بتا رہا ہے کہ یہودیوں کی یہ جو نافرمانی تھی یہ کوئی وقتی غفلت نہیں تھی، بلکہ ان کا ایک مسلسل ہٹ دھرمی والا، بغین، ضد والا، اناد والا، حسد والا، تکبر والا ایک رویہ تھا، ایک چین تھی جو نسل در نسل چلتی چلی آ رہی تھی۔ اللہ نے اس رویے کو کنڈیم کیا، واقعہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں تورات دی گئی تھی، کیوں دی گئی تھی؟ عمل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ٹال مٹول کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ طور پہاڑ کو ایسے بلند کیا گویا کہ وہ ان کے سروں کے اوپر لٹکا دیا۔ اللہ نے پہاڑ کو لٹکا دیا ان کے سروں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑو ورنہ یہ پہاڑ جو ہے وہ تمہارے اوپر آ گرے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس پختہ عہد کو، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا تھا اور حکم دیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی پکڑو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو سے مراد مضبوطی سے پکڑو، کیا کتاب کو پکڑ لو، سینے سے لگا لو کس کے اس کو، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اس کے احکامات کو لے لو، اپنے عمل کا حصہ بنا لو، اس کو چھوڑو نہیں، اس کے بارے میں سستی نہ دکھاؤ، اس کے بارے میں غفلت نہ کرو، اس کے بارے میں غیر ذمہ داری، لاپرواہی کا رویہ اختیار نہ کرو، اس کو پکڑ لو۔ یہ بات کلیئر ہوئی ہے؟ اور ساتھ میں کیا کہا؟ وَاسْمَعُوا، یہ بہت ہی توجہ طلب لفظ ہے، وَاسْمَعُوا۔ تورات کے بارے میں آیا ہے تو آپ ایک لفظ یہاں پر رک کر سوچیں گے قرآن کے بارے میں نہیں ہوگا۔ جب ہم نے یہ ایسی آیت پڑھی تھی پیچھے تو ہم نے وہاں پہ بھی جانا تھا کہ قرآن ہمیں دیا گیا، قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہم نے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تورات کے حوالے سے؟ وَاسْمَعُوا۔ وَاسْمَعُوا کہتے ہیں صرف سننا نہیں، پوری توجہ سے سننا، دل کی گہرائیوں سے سننا۔ اللہ کہتے ہیں سنو، لیکن ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالو، اوپر سے نہ سنو، سطحی طور پر نہ سنو، اس کو پوری روح کے اندر جذب کرو، اس کو اتارو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سمعنا، ظاہری اقرار کیا، ہاں ہم نے سن لیا، اللہ کہہ رہے ہیں واسمعوا، سنو، وہ کہتے ہیں سمعنا، سن لیا اللہ تعالیٰ ہم نے، لیکن دل سے کیا کیا انہوں نے؟ وَعَصَيْنَا، یہ ان کے اندر کا انکار تھا جس کو اللہ نے یہاں ہائی لائٹ کیا۔ سمعنا پھر ان کا کیا سنجیدگی سے سننا تھا؟ نہیں تھا نا۔ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں واسمعوا،
توجہ سے سنو، سنجیدگی سے لو، دل سے لو. لیکن انہوں نے کہا سمینا لیکن وہ اسینا. اس کا مطلب ہے سمینا جو وہ کہہ رہے تھے وہ اوپر سے کہہ رہے، وہ دل سے نہیں کہہ رہے. صرف کان سے نہیں سن رہے، سننا تھا، دل سے سننا تھا، لیکن نہ ان کا دھیان تھا، نہ ان کا ارادہ تھا، نہ قبولیت تھی. یاد رکھنے والی بات یہاں سے یہ ہے کہ سننا عمل کا پہلا درجہ ہو، پہلا دروازہ ہو. اگر دل حاضر نہیں ہے تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکلنے والی ہی بات ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر کیا کہا، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم. ان کے اس انکار کے سبب بچڑے کی محبت یا پرستش ان کے دلوں میں بسا دی گئی. یہ آیت، یہ جو مضمون ہے، یہی مضمون ہم آیت 54 سورہ البقرہ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں. بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ محبت کوئی عارضی گناہ نہیں تھا، بلکہ ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. یہ بالکل ایسے نا جیسے ہم روح افزا بناتے ہیں، آپ دیکھیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں، پانی ایک گلاس لیتے ہیں اور 2-3 چمچ اس میں ہم روح افزا کے ڈالتے ہیں تو وہ کس طرح سے مکس ہو جاتا ہے، کلر روح افزا کا اور پانی کا ایک ہی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بچڑے کی محبت گویا دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر بس گئی کہ توحید تو نام کی نہیں رہی، بس وہاں پر دنیا داری ہی دنیا داری رہ گئی اور کچھ نہیں رہا. اللہ نے بکفرہم کا لفظ لا کر ان کے اندرونی کفر کو ہائی لائٹ کیا، جس کی وجہ سے سچائی کو قبول کرنے کی ان کی صلاحیت اللہ نے چھین لی. اللہ فرماتے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اے نبی ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہیں یہ باتیں جو تمہارا یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے. یہ جو لفظ ہیں یہ تنزیہ الفاظ ہیں جو اللہ نے ان کے لیے استعمال کیے. اچھا یہ ہے تمہارا ایمان، بڑا ہی جھوٹا ایمان ہے پھر تم لوگوں کا، بڑا ہی برا ایمان ہے تم لوگوں کا، جو تمہیں کیا سکھا رہا ہے، نافرمانی سکھا رہا ہے. یہ تمہارا ایمان تمہیں روحانی اندھے پن کی طرف لے کر جا رہا ہے. نظر آتا ہے کہ تم اندھے ہو، ایک طرف زبانی دعوی ایمان ہے اور دوسری طرف عملی نافرمانی ڈٹائی ہے. ایمان تو ہمیں وفا سکھاتا ہے، ایمان تو ہمیں اطاعت سکھاتا ہے، ایمان تو ہمیں جھکنا سکھاتا ہے. ان کا ایمان کیسا تھا جو ان کو تکبر سکھا رہا ہے، جو انہیں حسد سکھا رہا ہے، جو انہیں سرکشی سکھا رہا ہے، جو انہیں شرک سکھا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کے واقعات سامنے لائے، ان سیدھا آیت نمبر 93 کے اندر کہ پہاڑ ہم نے بلند کیا، ہم نے کہا تو رات کے ساتھ یہ معاملہ کرو، تم نے آگے سے کہا اچھا سنا لیکن نہیں مانا. پھر اللہ کہتے ہیں بچڑے کی محبت. اب یہ واقعات لا کر اللہ تعالیٰ عدالتی گواہی ان کے اوپر، جیسے کوئی عدالت میں کسی کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہی دی جاتی ہے، اللہ گواہی دے رہے ہیں، ان کے کفر کے اصل چہرے کو واضح کر رہے ہیں. اصل میں طور پہاڑ کا بلند ہونا ان کی عہد شکنی کی نافرمانی کی مثال ہے. بچڑے کی محبت ان کے دل کی گمراہی، ان کے عقیدے کی مثال ہے. یعنی طور پہاڑ کا بلند ہونا عمل کی نافرمانی کی طرف آتا ہے، اور بچڑے کی محبت روحانی دل کی عقیدے کی گمراہی کی طرف ہائی لائٹ کیا جاتا. تو ان کی ناکامی کی یہ 2 بڑی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر الزام ثابت کر دیا، اور قرآن میں ان کے جرائم ہم بار بار پڑھیں گے. کبھی اللہ تفصیل سے بتائیں گے ہمیں، کبھی اللہ مختصراً بتائیں گے، کبھی اللہ بس گزر جائیں گے بات کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے کہ دیکھو پہلے بھی یہ تفصیل تمہیں بتائی جا چکی ہے، پہلے بھی یہ تمہیں سنایا جا چکا ہے. اور اس آیت کا جو ہمارے لیے ٹیک اوے ہے وہ کیا ہے کہ یہ واقعات یاد رکھیے صرف یہود کو شرمندہ کرنے کے لیے ان کی تاریخ نہیں سنائی جا رہی، بلکہ ہم مسلمانوں کو سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے یہود والا رویہ اختیار نہیں کرنا. قرآن تمہیں بھی دے دیا گیا ہے، اس کو بقوہ کے ساتھ لے لو، اور وسمعو اس کو دل کی توجہ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ سمجھو اور اس کو اپنے عمل کا حصہ بناؤ. یہود کی طرح نہ بنو کہ جن کو کہا گیا لو سنو اور انہوں نے کہا ہاں ہاں سن رہے ہیں لیکن نہیں سن کے دیا. آج اپنے آپ کو اگر ہم رکھیں اس آیت کے آئینے میں تو آج امت مسلمہ کے اندر ہمیں 90% لوگ اسی آیت کے اوپر
پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زبانیں ہماری کہتی ہیں ہاں ہم نے سن لیا، ہاں ہم نے پڑھ لیا، ہاں ہم نے مان لیا، لیکن ہمارے عمل قرآن کو بقوہ کی پوزیشن کے اندر آ کر لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس بات سے آپ ایگری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے کلام کو وہ حق دے سکیں جو حق اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس طرح سے بقوہ اور وسمعوا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول و منظور فرمائے۔ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہ ہماری جو کلاس ہے اس کی روح جو ہے وہ ہے ہی کہ ہم یہ چیزیں جان سکیں، یہ چیزیں سیکھ سکیں، اپنے عمل کا حصہ بنا سکیں کہ ہم قرآن کو بقوہ کے ساتھ پکڑ لیں اور ہم سن کر اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانے والے بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس کلاس کو ہمارے سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں، ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔